السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے چینل کلاک پر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زمین کا جانور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں مولا کریم کا فرمان ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس جانور کو دابۃ الارض کہا گیا ہے، جس کے معنی ہی زمین کا جانور ہیں۔ بزرگ اس کو اللہ کا جانور بھی قرار دیتے ہیں۔ واقعات کی ترتیب بتاتی ہے کہ یہ جانور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، کیونکہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ یہ کافروں اور مومنوں پر الگ الگ نشان لگا دے گا۔ اس جانور کا ذکر قرآن سے پہلے انجیل میں موجود ہے، وہاں اس کے نشان لگانے کا بھی ذکر ہے۔ یہودی اور عیسائی اس کو حیوان کا نشان یا مارک آف بیسٹ قرار دیتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع اور دابۃ الارض کا ضحا کے وقت آ جانا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پہلے اور دوسرا بعد میں ہوگا۔ مسلم اور حدیث کی کچھ دوسری کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے ہی نیک اعمال کر لو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا خروج، دابۃ الارض کا آنا وغیرہ۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی تھوڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر لکھی ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ سے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیاتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا اور دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا۔ اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہیں اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ سب سے حرمت والی مسجد یعنی مسجد حرام میں ہوں گے، اس وقت اچانک دابۃ الارض انہیں وہی دکھائی دے گا کہ رکن اور مقام حجر اسود والا کونا اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے چہروں کو روشن ستارے کی مثل منور کرے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے، نہ کوئی چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نماز شروع کر کے اس سے پناہ چاہے گا، یہ اس کے پیچھے سے آ کر کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی نشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات سے کافر اور مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ کی لکڑی عصا ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے چہرے انگوٹھی سے منور کرے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ عصمت احمد میں اس سے الٹ بات دی گئی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے بھی چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ ہماری یہ اہم معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔